بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ ناظرین، 2026 میں آزاد کشمیر میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں پرانے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ اب نئے جو کھلاڑی ہیں نوجوان، انہوں نے بھی آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کمر کس لی ہے۔ سیاسی پارٹیاں انہیں ٹکٹ دیں یا آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی تبدیلیوں کا بھی 2026 کے الیکشن میں امکان ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نوجوان قانون دان اور حلقہ لوہر نیلم سے متوقع امیدوار اسمبلی سید ثقلین فدا کاظمی۔ آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور حلقہ لوہر نیلم میں ایک گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے ایک بڑی بونچال سی قائم کر رکھی ہے۔ وہاں پہ سیاسی حوالے سے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ جو وہاں پہ لوگ شامل ہو رہے ہیں یہ مقامی ہے یا صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے؟ کیا ثقلین فدا کاظمی صاحب واقعی حلقہ لوہر نیلم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا اپنی جو قدر و قیمت ہے سیاسی طور پہ وہ بڑھا رہے ہیں؟ ثقلین فدا کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور حلقہ لوہر نیلم سے آپ کا تعلق بھی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی وہاں کے نوجوانوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، اس علاقے کے لیے کوئی مضبوط منشور یا پلان ہے؟ جی مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ کیا ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ اپنا وزن بنا رہے ہیں، عام طور پر ہمارے بارے میں نیلم ویلی کے اندر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفین کے بارے میں عام طور پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ بندے کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، یہ ہار جائے گا، یہ ووٹ کم لیں گے۔ لیکن اس کے بالکل متضاد ایک ہمارے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے باقی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے جو وزیر حکومت ہے وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں۔ ان کی کیمپین کے دوران جب ہم نے اپنی کیمپین سٹارٹ کی تو ہم نے نوٹیبل لوگ نیلم ویلی سے شامل کیے، اور وہ لوگ شامل کیے کہ جن کے پیچھے ہمارے دونوں صاحبان جو ایم ایل ایز ہیں ان کی کوشش تھی کہ وہ ان کے ساتھ آئیں، لیکن الحمدللہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ نوجوان بالخصوص ہمارے ساتھ آئیں، اور جو عام لوگ ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے، وہ جوک در جوک ہمارے ساتھ آ رہا ہے۔ جی، نیلم ویلی کے نوجوانوں کی جہاں تک آپ نے بات کی، اس سے پہلے نیلم ویلی کے نوجوانوں کو کسی جگہ پہ کنسیڈر نہیں کیا گیا، ان کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا گیا۔ حالانکہ نیلم ویلی کے نوجوانوں کے لیے روایتی انداز میں کوئی گراؤنڈز نہیں بنائے گئے، روایتی انداز میں کوئی پروگرام یا فنکشن نہیں کیا گیا، سیمینار نہیں ارینج کیا گیا کہ علامتی طور پہ نوجوانوں کو ملے۔ بنیادی طور پہ مسعود صاحب، نوجوانوں کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن چاہیے، اور ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ اونرشپ چاہیے کہ یہ ان کی حکومت ہے، وہ نوجوانوں کے پاس جا رہی ہے۔ جیسے 60% سے زیادہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ 30 سال سے کم عمر ہیں، تو یہ ایک بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ شاید کم سوچتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، تجربہ کار ہیں، ان کی تجربہ کاری سے بلا شبہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن نوجوان جنہوں نے مستقبل کو سنوارنا ہے، مستقبل کو لے کر چلنا ہے، تو وہ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کو اونرشپ دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن نیلم ویلی کے اندر ہم میری پولیٹکس کا مرکزی جو خیال ہے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو امپاور کریں، نوجوانوں کو روزگار کے ذریعے ان کی فہم و فراست اور شعور کے ذریعے دیں، سرکاری نوکریوں کی لیے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، اور ہمارے پاس جو اویلیبل وہاں پر وسائل موجود ہے، قدرتی وسائل موجود ہے، اور جو پوٹینشیلز ہیں ڈفرینٹ، وہ آپ کے ٹورزم کے اندر ہو، ہاؤس ہولڈ انڈسٹری کے اندر ہو، فارمنگ کے اندر ہو، ڈیری کے اندر ہو، کسی بھی جو ہمارا لوکل سیگمنٹس ہیں ان کے اندر، ان میں ہم ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں نوجوان انشاءاللہ ریونیو پروڈیوس کر کے گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافہ۔ آپ حلقہ لوہر نیلم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی وہاں کے ووٹر ہیں یا صرف ایک سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے؟ مسعود بھائی دیکھیں، ایک تو بات یہ تو فیصلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ حلقہ لوہر نیلم ویلی سے کسی بھی حالات میں مشکل ہو آسان ہو الیکشن انشاءاللہ ہم لڑیں گے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ وقت بتائے گا کہ نہ صرف ہم الیکشن لڑیں گے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیلم ویلی کے اس وقت جب کمپین کا آغاز ہوا ہے تو لوگوں کی میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا الیکشن وڈرا کرنا یا پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ آپ منظر نامے پہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ روز ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی نامعلوم لوگ نہیں ہیں،
یہ نیلم ویلی کے نامی گرامی لوگ ہیں، یہ نیلم ویلی کی مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیدار ہیں. حلقہ لور نیلم حلقہ لور نیلم ویلی ضلع نیلم کے یہ مقامی عہدیدار ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ کے صدر، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سی ٹی کے جنرل سیکرٹری، ہمارے ساتھ جو لوکل نمائندے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شامل ہونے والے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں، وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو بڑی تعداد کے اندر ہم کسی چیز کو مبہم نہیں رکھتے ہیں. جو شمولتی پروگرام ہوتے ہیں اس کی پوری لسٹ جاری کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے فلاں فلاں جماعت کو چھوڑ کے آ گئے. تو وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کنفرم ہے کہ ہم الیکشن بھی انشاءاللہ لڑنے جا رہے ہیں، اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ وقت بتائے گا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے نیلم ویلی. ہم نے اس چیز کے اندر سے لوگوں کو نکال کے لانا ہے کہ ہم نے شعور اور آگاہی کی بات کرنی ہے، اور ہم نے ڈیوٹیز اور obligation کی بات کرنی ہے. جہاں پر ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی واقف ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیلم ویلی کے نوجوان جب بیدار ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اپنا مینیفیسٹو، اپنا منشور لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ روایتی لوگ ہمیں روک سکیں. اور یہ الیکشن آپ گزرنے دیں، انشاءاللہ اس میں ہم شاندار کامیابی حاصل کریں گے. اور اگلے الیکشن میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مد مقابلہ اگر کوئی سیاست کرے گا تو وہ ہم جیسے نوجوان ہوں گے، اور وہ ایک نئی سوچ لے کے آنے والے لوگ ہوں گے. بہت شکریہ ثقلین فدا کاظمی صاحب. ناظرین، یہ تھے نوجوان قانون ثقلین فدا کاظمی صاحب، جو حلقہ لور نیلم سے آئندہ 2026 میں جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں حصہ بھی لینے جا رہے ہیں. اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نیلم ویلی کو طویل عرصے سے جان بوجھ کر سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے پسماندگی کی طرف دھکیل کے رکھا رہا. نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہیں. ہم برسر اقتدار آ کر یا الیکشن جیت کر نوجوانوں میں جو احساس محرومیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کیا جائے گا. علاقے کی جو پسماندگی ہے اس کو ختم کیا جائے گا. صحت اور تعلیم کی سہولیات کو عام کیا جائے گا. مسعود الرحمان کو کشمیر ڈیجیٹل سے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر.